اب جو آپ کا سوالات کا سلسلہ ہے، میرا خیال ہے ایک مائک اپنے پاس رکھ لیجئے، آپ سوال پڑھیے، میں یہاں سے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ کیا رکوع اور سجدے میں کم از کم تسبیحات کی تعداد 3 متعین ہے؟ متعین نہیں ہے، اگر کوئی دعا لمبی ہے تو آپ ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی دعا لمبی ہے، بعض دفعہ ایسی بھی دعائیں ہوتی ہیں جو تینوں ملاؤ تو اس سے بھی بڑی ہوتی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم 3 دفعہ بھی پڑھو تو وہ ایک ہی دعا اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو آپ ایک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی، سردی میں منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ منہ نہیں ڈھانپ سکتے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو۔ کرونا کی بیماری ایک الگ چیز تھی، اس میں علماء نے فتوے دیے، لیکن فیس آپ کا نماز کے اندر کھلا رہے گا، حتیٰ کہ عورت بھی ہے تو عورت کا فیس بھی کھلا رہے گا نماز میں۔ وہ نقاب پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتی، عورت بھی فیس، ہاں وہ خود ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں مردوں کا ہجوم نہ ہو، جیسے گھر میں کمرے میں بند ہو کر وہاں پڑھے، لیکن فیس اس کا بھی کھلا رہے گا، مردوں کا بھی کھلا رہے گا۔ جی، دینی پروگرام کے فوائد، کچھ احباب کہتے ہیں کہ دینی پروگرام کی بجائے غریب لوگوں کی مدد کی جائے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں قربانی نہ کرو، بیوہ کو مکان بنا دو، حج نہ کرو، کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دو۔ در حقیقت یہ دین سے بیزار لوگ ہیں، یہ تو دعوت دیتے ہیں کہ دینی پروگرام نہ کرو اور کسی غریب کی مدد کر دو۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو آپ کی جو گاڑی BMW ہے، آپ اس میں کرولا میں بھی سفر کر سکتے ہیں، آپ BMW بیچیں، اس سے کسی غریب کی ہیلپ کریں، اپنی ضرورت کے لیے چھوٹی گاڑی رکھ لیں، آلٹو رکھ لیں۔ یہ کیوں نہیں مشورہ دیتے؟ آپ کی ایک کوٹھی ہے جو 15-20 کروڑ کی ہے، جبکہ آپ کی زندگی 15-20 لاکھ والے گھر میں بھی گزر سکتی ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں مشورہ دیتے کہ یہ 20 کروڑ کا بنگلہ کوٹھی بیچ کر 20 لاکھ کا گھر لے لو، باقی جو پیسہ بچے غریبوں کی شادیاں بھی کراؤ، ہاتھ پیلے بھی کراؤ، بیوہ کے مکان بھی بنواؤ، سارے کام کرو۔ یہ صرف شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ دین کی جو تبلیغ اور ترویج کا کام ہے کسی ذریعے سے یہ رک جائے اور آپ شیطان کی مخالفت ہی کریں۔ جی، والدین حیات ہیں، اولاد وراثت کا مطالبہ کرتی، لیکن والدین وراثت فی الحال تقسیم نہیں کرنا چاہتے، اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے اماں ابا کو مار دیں، وراثت ان کے مرے بغیر نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ جس چیز کو ترکہ کہا جاتا ہے وہ ترکہ ماں باپ کے مرنے سے پہلے ترکہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اپنی زندگی میں ماں باپ از خود دینا چاہیں تو وہ ترکہ نہیں کہلائے گا، وہ گفٹ کہلائے گا، لیکن وہ گفٹ اگر کسی کے لڑکے بھی ہیں اور کسی کی لڑکیاں بھی ہیں تو لڑکے اور لڑکی میں جیسے ترکے میں فرق ہوتا ہے، گفٹ میں فرق نہیں ہوگا، برابر جائے گا۔ یعنی اگر 100 روپیہ لڑکے کو ملا ہے تو لڑکی کو بھی 100 ہی روپیہ ملے گا، اس کو 50 نہیں ملیں گے زندگی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص اپنے غلام کو لے کر آیا اور بیٹے کو لے کر، اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ میری بیوی کہتی ہے کہ یہ غلام میرے اس بیٹے کو دے اور رسول اللہ کو گواہ بنا، تو میں اس لیے اپنا بیٹا بھی لایا ہوں، غلام بھی لایا ہوں، تاکہ آپ اسے دے بھی دیں اور گواہ بھی بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تیرے اور بیٹے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اور بھی بیٹے ہیں۔ فرمایا کیا ان کو بھی غلام دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا دینے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے پاس غلام ہی ایک ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ میری حیثیت ہے، میں اوروں کو تو نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا لے جا اس غلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پر گواہ نہیں بن سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو ظلم قرار دیا کہ بیٹی میں بیٹے میں فرق کرے،
ایک کو دے دو کو نہ دے، یا جیسے ہمارے ہاں برادری میں رواج ہے، حاجی ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ حج کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مرتے وقت ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر جاتا ہے اور بیٹیوں کو کہہ دیتا ہے کہ تو اپنے بھائیوں کو اپنی سارا حصہ معاف کر دے۔ اور اللہ نے قرآن میں بڑی سخت بات فرمایا، تلک حدود اللہ، کہ جو میں نے وراثت کے مسئلے بتائے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو بندہ ان حدوں کو توڑے گا، وہ حاجی ہو، نمازی ہو، داڑیاں رکھی ہوں، مسجدیں بنوائی ہوں، تہجد پڑھتا ہو، وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جائے گا۔ جو بندہ اپنی زندگی میں بیٹیوں سے کہتا ہے کہ بیٹا انگوٹھا لگاؤ کہ تم نے اپنا حصہ بھائیوں کو معاف کر دیا، اس نے گویا بیٹیوں سے اپنے جہنمی ہونے کا دستخط کرایا اور انگوٹھا لگایا۔ یہ تو قرآن ہے۔ اللہ سے ڈرو، انصاف کرو، اور اولاد مطالبہ نہیں کر سکتی ماں باپ کی زندگی میں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ اگر زندگی میں ایسی بے وقوفی کر بھی بیٹھے دے دیں تو یقین مانیے ان کی جائیداد بانٹنے کے بعد گھر میں کتے جیسی بھی عزت کوئی نہیں کرے گا۔ یہ لکھ لو میری بات، کوئی عزت نہیں کرے گا ان کی۔ یہ جو تھوڑی بہت اس معاشرے میں ماں باپ کی عزت ہوتی ہے نا، اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مکان ابا کا ہے، فیکٹری ابا کی ہے، دفتر ابا کا ہے، گاڑی بھی ابا کی ہے، آخر مرے گا تو بٹوارا تو ہوگا نا، ہمیں تو حصہ ملے گا نا۔ اور جب لے بیٹھتے ہیں اور آنے کی امید ہی نہیں ہوتی، پھر ماں باپ ان اولادوں پر بوجھ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں نے کچھ ٹھیکہ لے رکھا ہے، ایک ہفتہ ہو گیا، بوڑھی ماں بھی در پڑی ہوئی ہے، ابا بھی در پڑا ہوا ہے، تم رکھو، کیا تم نے جائیداد کا حصہ نہیں لیا؟ اس وقت ماں باپ بوجھ بن جائے۔ اور عجیب ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ دو میاں بیوی ہوتے ہیں، دو، وہ اپنے 8-10 بچوں کو پالتے ہیں، 8-10 بچوں کو دو میاں بیوی پالتے ہیں، اور جب یہ دو میاں بیوی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ 8-10 بچے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ 8-10 بچے مل کر بھی دو بوڑھے ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ بوڑھے ماں باپ 10-12 بچے پالتے ہیں اور وہ دو ماں باپ بھی نہیں پال سکتے۔ اس لیے زندگی میں بانٹنے کی غلطی کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا۔ میں اسلام آباد کا ایک تجربہ آپ کو بتاؤں۔ اسلام آباد کے اندر ایک شخص انجینئر تھا اور وہ بڑا اچھا الیکٹرانکس انجینئر تھا، اس کو کویت وغیرہ میں کہیں اس کی جاب لگی ہوئی تھی کسی کمپنی میں، وہاں سے پیسہ بھیجتا تھا، اور یہ کویت کا پیسہ بھی میرا خیال ہے تمام پوری دنیا میں سب سے زیادہ ویلیویبل پیسہ کویت کا ہے۔ اور وہ پیسہ ادھر پاکستان میں اس کی بیوی تھی، بچہ تھا، بچے کو اس نے امریکہ میں پڑھانے بھیجا ہوا تھا، پیسہ آتا تھا، اماں کچھ خرچے میں رکھتی تھی، کچھ بیٹے کو پڑھائی پہ لگاتی تھی۔ بیٹا پڑھ لکھ کے ڈاکٹر ہو گیا، اس کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، وہاں سے کچھ یکمشت رقم بھی اس کو ملی۔ وہ آیا ادھر پاکستان، اسلام آباد نے اس نے گھر بنوایا، طبیعت سے اچھا گھر بنایا، کروڑوں روپے لگا کے گھر بنایا، دو میاں بیوی، ایک اکلوتا ان کا بیٹا۔ اس کو بیٹے کو انہوں نے امریکہ سے بلایا، بیٹا اب آؤ، ہم آپ کی شادی بھی کرتے ہیں اور ہم آپ کو ایک سرپرائز دینا چاہتے ہیں۔ بیٹا آ گیا، اس کی شادی انہوں نے کرا دی۔ سرپرائز کیا دیا؟ وہ ساری زندگی کی جمع پونجی وہی کوٹھی تھی جو انہوں نے اسلام آباد میں بنوائی، اس کوٹھی کے کاغذات اور چابی بیٹے کو دے دی، بیٹا یہ آپ کے لیے ہماری طرف سے سرپرائز۔ اب وہ سمجھ رہے تھے کہ بھی ہمارا اکلوتا ہے تو بیٹا ہے، ہمارے بعد بھی سارا کچھ اسی کا ہے تو ہم زندگی میں دے دیتے ہیں۔ انہوں نے دے دی۔ کوئی ہفتہ 2 ہفتے گزرے، جب اس کے جانے کا ٹائم آیا نا، اس نے کہا ابو میں تو میری چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں تو میرا کام ادھر زیادہ اچھا ہے، میں تو جانا چاہتا ہوں، اور یہ ہے وہ ہے، اور بیوی کو بھی میں لے جاتا ہوں، اس کا کوئی ویزے کا پروسیجر بھی کرا لیا اس نے۔
وہ چلا گیا۔ ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد کچھ لوگ آئے اور اس بوڑھے ماں باپ کو کہنے لگے کہ مکان خالی کر۔ انہوں نے کہا بھی کیسے خالی کرے، تو ہمارا مکان ہے، ہم نے بنوایا، ہم نے اپنے بیٹے کا نام کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا جاتے ہوئے اس مکان کو بیچ کر گیا ہے، ہم نے کچھ پیسے اس کو دے دیے تھے بیانہ کے طور پر، ٹوکن کے طور پر، کچھ ہم نے رکھ لیے تھے، اب پیمنٹ ہم نے اس کو پوری کر دی، آپ چاہے تو بیٹے سے فون پہ بات کریں۔ انہوں نے فون پہ بات کی، بیٹے نے کہا ہاں ابو اتنے بڑے گھر کی مجھے تو ضرورت نہیں تھی، آپ تو دو بوڑھے ماں باپ ہو، کہیں بھی گزارا کر لو گے، مجھے یہاں پیسوں کی ضرورت تھی اپنے بزنس کے لیے، میں نے وہ مکان بیچ دیا۔ پھر اس کے بعد وہ روتے پیٹتے ساری جمع پونجی لگا چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، برابر میں کوئی بنگلہ تھا، وہ کوئی اس کی اولاد نہیں تھی، وہ بھی بڑا امیر آدمی تھا، انہوں نے کہا ان دونوں میاں بیوی سے میں ایسا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، میرے پاس سرونٹ کوارٹر ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے، آپ کا جب تک دل چاہے سرونٹ کوارٹر میں آپ رہیں، کھانا پینا آپ لوگ اپنا کرنا، میں اس جگہ کا کوئی کرایہ آپ سے نہیں لوں گا۔ وہ اب تک سرونٹ کوارٹر میں زندگی گزار رہے ہیں اور بیٹا مکان بیچ کے امریکہ جا چکا ہے۔ آپ اس دور کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم بہت ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ بس الامین الامان والحفیظ۔ جی سردی میں ہیٹر کے آگے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں، وہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید جیسے آتش پرست آگ جلا کے نماز، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یار آج تو مزہ آئے گا، آگ کو ہی میں سجدہ کر رہا ہوں، تو پھر تو حرام ہے، پھر تو آپ مشرک ہیں۔ لیکن آپ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ یار یہاں سیک لگتا رہے گا اور سجدہ بھی آرام سے جتنا مرضی دل چاہے گا کروں گا، رکوع بھی کروں گا، ٹھنڈ نہیں لگے گی، تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات۔ جی نماز جنازہ میں دوسری یا تیسری تکبیر کے بعد شامل ہونے والا شخص اپنی بقیہ نماز کیسے مکمل کرے؟ اگر تو مولوی ہے تو اس کو تو مسئلہ پتہ ہے، وہ اسی طرح پڑھے گا، اسی ترتیب سے ساری دعائیں پڑھے گا۔ اگر کوئی عام آدمی ہوتا ہے تو عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو مولوی کے پیچھے اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ اکبر کہنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا تو جنازے تو اکثر لوگوں کو نہیں آتے، نہ دعائیں آتی ہیں، نہ یہ پتہ ہوتا ہے تکبیرات ہمیں کیسے کہنی ہے، اور پھر وہ پڑھ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جیسے ہی جنازے کا سلام پھرتا ہے افراتفری میں آؤ جی میت اٹھاؤ جی چہرہ دیکھو جی، وہ ساری افراتفری مچ جاتی ہے، اس کو تو کوئی نماز پڑھنے ہی نہیں دے گا۔ لہٰذا اعلان ہوتا ہے اتنے بجے فلاں جگہ جنازہ ہوگا، آپ کوشش کریں کہ اتنے بجے وہاں پہنچ جائیں، اور اگر کسی وجہ سے آپ رہ بھی گئے ہیں تو یہ فرض کفایہ ہے، اگر بستی میں سے دوسرے لوگوں نے ادا کر دیا ہے تو آپ کی طرف سے بھی ادا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا۔ یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر ایک بندہ بھی کر لے تو دوسرے کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے، پھر آپ کو یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں پھر دوسرا یہ کریں، جب میت بھی آگے نہیں ہے تو پھر سنت طریقہ کیا ہے، پھر قبر پہ جا کے پڑھیں۔ جن لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھا وہ قبر پہ جا کے پڑھیں، قبر کو آگے رکھیں، جس طرح میت ہوتی ہے اسی طرح، اور ایک بندہ ان میں امام بن جائے اور باقیوں کو اپنے پیچھے کھڑا کرے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی خادمہ کا جنازہ قبرستان میں جا کر کے پڑھا تھا۔ جی ایک ہی دن بارات اور ولیمہ ہو سکتا ہے؟ سنت کے خلاف ہے، ہو تو سکتا ہے، ایک ہی دن میں 3 ولیمے بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ سنت یہ ہے کہ شب زفاف گزرے اور اس کے بعد ولیمے۔ دولہا کو خوشی بھی تبھی ہوگی نا جب اس نے شہد چکھا ہو، اگر شہد ہی نہ چکھا ہو تو کاہے کی خوشی؟ اس لیے سنت کے مطابق جو عمل ہے وہ زیادہ درست ہے۔ جی رکوع میں ملنے والے کی رکعت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں ہوتی، مدرک رکوع رکعت میں نہیں ہے، ہاں اس کو ثواب مل جائے گا، چونکہ 2 چیزیں فرض ہیں جو چھوٹی ہیں، قیام بھی فرض ہے اور سورہ فاتحہ بھی فرض ہے۔ جو بندہ رکوع میں ملتا ہے اس سے قیام بھی چھوٹتا ہے
فاتحہ بھی چھوٹتی ہے. اور اللہ کے رسول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جز رفع الیدین میں ایک روایت لائے ہیں جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں وہ رکعت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ رکعت نہیں ہے. اس کی احناف البتہ ایسا کرتے ہیں رکوع میں مل جائے، سعودی عرب والے بھی میرا خیال ہے کچھ ایسا کرتے ہیں، اور جو آج کل مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہے ہیں وہ بھی اپنی سہولت کے لیے کہہ دیتے ہیں میاں ہو گئی، باقی نہیں ہوتی. فاتحہ بھی فرض ہے اور قیام بھی فرض ہے. جی. عورت اگر موبائل پر تقریر سن رہی ہے تو تقریر کرنے والے کے چہرے کا چہرہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں؟ راہ چلتے بھی تو آخر چہرے دیکھتی ہے نا، بھلے وہ پردے میں ہوتی ہے، مرد تو پردے میں نہیں ہوتے، وہ ان کا چہرہ بھی دیکھتی ہے. سبزی والے سے بھاؤ تاؤ کرتی ہے، کپڑے والے سے بھی بھاؤ تاؤ کرتی ہے، چہرہ دیکھتی ہے. بلکہ میاں حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ تو بڑا سستا لے آتی ہے، میں تو جب بھی جاتا ہوں میرے کو تو لوٹ لیتے ہیں، تیرے کو کیسے سستا دے دیتے ہیں. تو یہ اکثر اس حدیث سے شاید سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول گھر میں تشریف فرما تھے، ازواج مطہرات تھیں، حضرت عائشہ بھی تھیں، ام سلمہ بھی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا صحابی تھا. یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، تو آپ نے گھر والیوں سے کہا اندر چلے جاؤ. عبداللہ بن ام مکتوم بہت خوبصورت تھے، نابینا تھے مگر خوبصورت تھے، صرف آنکھوں کا عیب تھا، باقی حسن بس کمال کا تھا. آپ نے خواتین سے کہا اپنی ازواج سے کہ تم اندر چلی جاؤ کمرے میں. تو ازواج مطہرات نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو اندھا ہے، یعنی وہ تو نہیں دیکھ سکتا. تو آپ نے فوراً فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو، وہ اندھا ہے تم تو اندھی نہیں ہو. یہ یعنی آپ کی ایک غیرت تھی. ظاہر بات ہے ہم آپ کی غیرت کو نہیں پہنچ سکتے، آپ کی ایک غیرت تھی، اس غیرت ایمانی میں آپ نے فرمایا کہ وہ اندھا ہے تم تو اندھی نہیں ہو. گویا اگر کوئی خوبصورت ہے تو کسی عورت کا دل بھی اس پہ آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ مرد ہی فریفتہ ہو، عورت بھی فریفتہ ہو سکتی ہے. جیسے یوسف پر زلیخا کا دل آیا تھا، جیسے یوسف پر زلیخا کا دل آیا تھا، وہاں تو ڈورے یوسف نے نہیں ڈالے، زلیخا ڈال رہی ہے. تو اس لیے تالی جو دونوں ہاتھ سے بجتی ہے تو ایک ہاتھ جس کو بھی بچا سکتے ہو، جب آپ اس کو کھینچ لو گے تو تالی نہیں بجے گی، وہ کرنٹ پیدا نہیں ہو اس اعتبار سے. باقی عورت پردے میں رہ کر اگر اس کی نظر کسی مرد کے چہرے پر، ہاں یہ ایک الگ بات ہے، وہ ٹک ٹکی باندھ کر اس کے نقش نین پر غور نہ کرتی رہے، کاش میرا میاں بھی ایسا چٹا ہوتا، یہ نہ سوچے تو پھر کوئی حل نہیں. جی. ایک شخص فجر نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور پھر اٹھنے کے بعد اشراق کے نفل ادا کرتا ہے، کیا اس کا عمل درست ہے؟ کس کے نفل ادا کرتا ہے؟ اشراق کے. ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو منع نہیں فرمایا کہ فجر، ہاں یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور سویا رہتا ہے، ایسی بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، لیکن ایسی روایات صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی. باقی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے منع کرنے کی کوئی حدیث نہیں، اللہ کے رسول نے قطعاً منع نہیں کی. منع تب ہے کہ جب آپ عشاء کے بعد آپ نے فرمایا دیر تک جاگو نہیں، مغرب کے بعد سوو نہیں. مغرب کے بعد اس لیے سونے سے منع کیا کہ اگر مغرب کے بعد کوئی سوئے گا تو لازماً عشاء جائے گی، اور اگر عشاء کے بعد دیر تک سوئے گا، جیسے آپ کی کانفرنسیں ہوتی ہیں 2 بجے 2:30 بجے جان چھوٹتی ہے، پھر ظاہر بات ہے جو 2:30 بجے 3 بجے جا کر سوئے گا وہ 5 بجے تو نماز کے لیے نہیں اٹھے گا. اس لیے فرمایا عشاء کے بعد جاگو نہیں اور مغرب کے بعد سوو نہیں، تاکہ فجر کی نماز نہ رہ جائے. اگر آپ فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں پھر آپ آزاد ہیں، کوئی حرج نہیں. جی. جنت میں مومن کی زندگی کیسی ہوگی، مختصر بتا دیں. مختصر تو نہیں ہو سکتا، البتہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اگر آپ سمجھ سکتے ہیں مختصر تو وہ یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اللہ نے قرآن میں کہا کہ جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے
जिस चीज को तुम्हारा दिल चाहेगा। गोया आप जन्नत में मर्जी के मालिक हो, मर्जी के मालिक। और ये बहुत बड़ी बात है। हत्ता के सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी आयत की तफसीर कर रहे थे कि तुम्हें जन्नत में वो मिलेगा जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे। एक कोई हुक्के का शौकीन बैठा था, उसने कहा शाह साहब जन्नत में हुक्का मिलेगा? शाह साहब ने कहा हाँ, अगर तू हुक्का पीते पीते जन्नत में चला गया और वहां जाकर तूने हुक्के की ख्वाहिश की, हुक्का तुझे जरूर मिलेगा, अलबत्ता उसके ऊपर फूल में तंबाकू के ऊपर जो अंगार रखते हैं ना, वो अंगार लेने के लिए तुझे दोज़ख में जाना पड़ेगा, क्योंकि जन्नत में आग नहीं। तो इसलिए आप ऐसी ख्वाहिश ही न रखें जिसके लिए थोड़ी देर के लिए दोज़ख में जाना पड़े। आप ख्वाहिशें ही ऐसी रखें कि जो सारी ख्वाहिशें जन्नत में पूरी हो जाएं। बस आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसी होगी जो आपकी मर्जी के ताबे हो। हत्ता कि आपने दरख्त पे देखा ना कि इतना खूबसूरत सेब लटका, इतना खूबसूरत, लेकिन ऊंचा है, और आपका दिल चाह रहा है कि यार ये नीचे होता तो मैं खा। जन्नत में काश नहीं है, काश ये नीचे होता तो मैं इसे तोड़ के खा ले। आपके दिल में बस ख्याल आया तो वो टहनी जो है वो सेब समेत नीचे आएगी। आप सेब तोड़ेंगे, वो सेब आपने तोड़ लिया, वो टहनी फिर ऊपर जाएगी और सेब फिर से लग जाएगी, उसी वक्त लग जाएगी। फिर रिमोट भी नहीं है कि जी पंखे को बंद करना है, आपके पास रिमोट है, आप बेड पे लेटे लेटे बटन दबाते हैं, चल जाता है, रफ्तार तेज करते हैं, कम करते हैं, सब कुछ हो जाता है। जन्नत में रिमोट क्या है? आपके दिल में ख्याल का आना। आपके दिल में ख्याल आए, वो उसी तरह हो जाएगा जिस तरह आपने चाहा है। उसके हुस्न का ये आलम है। आपने 5 स्टार या 7 स्टार होटलों में कभी देखा हो, उनके जो रिसेप्शन होती है ना, उन्होंने बड़ी खूबसूरत लड़कियां या कश्मीर के खूबसूरत लड़के जिनकी अभी दाढ़ियाँ नहीं आई हुई होती या आई होती है तो क्लीन शेव होते हैं, वो बिठाए हुए होते हैं। ये उनके जो मेन इंटरेस्ट है उस पे ये बिठाए जाते हैं लड़के या लड़कियां, ताकि हर आने वाला इम्प्रेस हो उसको देख कर के यार जिसके होटल का भी गेट इतना खूबसूरत है, अंदर क्या हो। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर जो जन्नत के नौकर है ना, नौकर जिसे गिलमान कहा जाता है, गिलमान नौकर जो आपके लिए कोई पानी का गिलास ला रहा है, कोई फलां काम करके ला रहा है, बस जन्नत में दौड़े फिरेंगे, भागे फिरेंगे। अल्लाह कहता है ये नौकर चाकर आपके गिलमान जब जन्नत में भागेंगे ना, तुम्हें ऐसे लगेगा कि अन्नहुम लुअलुअम मंसूरा, जैसे मोतियों की कोई माला टूटी हो और मोती सारे जन्नत में बिखर गए। जिस जन्नत के नौकर उसकी तशबीह उनको कुरान मोतियों से देता है, तो जन्नत के मालिकों का क्या आलम होगा। जज़ाकुमुल्लाह। जी, क्या फौतगी वाले घर में तीसरे दिन खाने का या किसी भी किस्म का प्रोग्राम करवाना कैसा है? ये हमारे मुआशरे में रिवाज है। खाने का प्रोग्राम भी नाजायज़ है, जिसे कुल कहते हैं, और तरह से प्रोग्राम कराना भी बिदअत। मतलब तो वही है कि तीसरे दिन लोगों का इकट्ठ हो। क्यों? पहले दिन भी शरीयत आप पर पाबंदी नहीं लगाती। ये हमारा रिवाज है कि शामियाने लगा के दरियां बिछा के जी 3 दिन तक उसका बेटा दुकान पे नहीं जाएगा, यहीं बैठा रहेगा। किसी हदीस में नहीं। अगर आप पहले दिन भी, आज वालिद फौत हुआ है, आपने सुबह तदफीन की 9 बजे और 10 बजे 11 बजे आप दुकान पे चले गए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन मुआशरा हमारा इतना जालिम है कि हमें जीने ही नहीं देता। शरीयत ने ये जरूर कहा है कि आप गम का इजहार करना चाहते हैं तो 3 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते। 3 दिन तक है इजहार गम।
لیکن یہ نہیں ہے کہ 3 دن آپ نے لازمی رونا دھونا رکھنا ہے، چولہے بند رکھنے ہیں، 4 پہیاں الٹی رکھنی ہے، دریاں باہر بچھانی ہے، یہ کہیں شریعت نے نہیں کی، یہ ہمارا رواج۔ ایک تو ان بیچاروں کا بندہ مر گیا، اور دوسرا آپ جو وہ چھوڑی بہت جمع پونجی چھوڑ گیا ہے، آپ وہاں بیٹھ کر روزانہ قورمے بریانیاں اڑا کے ان کا مال بھی ختم کر رہے ہیں۔ بے رحم معاشرہ ہے ہمارا، ظالم معاشرہ۔ جی ایک بیوہ عورت ہے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اچھا، یہ سوالوں کی کوئی حد بھی ہے؟ کافی سارے ہیں۔ نہیں مطلب ہے کہ مجھے ٹائم بتا دیں تاکہ جو زیادہ ضروری ہیں وہی کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یا تو چھانٹی کرو، جو ضروری ہے وہ کرو، چھانٹی کر رہے ہیں۔ ایک بیوہ، یا پھر میں ہاں نہ میں جواب دیتا جاؤں، آپ مختصر دیتے جائیں، پھر اس سے تسلی نہیں ہوگی لوگوں کی۔ جی بولے بولے بولے۔ ایک بیوہ عورت ہے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، کچھ دیر کے بعد اپنی بیٹی کے سسر سے شادی کر لی اس عورت نے، کیا یہ جائز ہے؟ اس بیٹی کے بیٹی کے سسر سے، یعنی اس بیٹی کی والدہ نے۔ جس عورت سے کوئی شخص نکاح کرتا ہے نا، اس عورت کی بیٹی اس پر حرام ہے، اور اگر کسی بیٹی سے وہ شخص نکاح کرتا ہے تو اس کی ماں اس پر حرام ہے، لیکن اس پر جس نے اس کی بیٹی سے شادی کی ہے اس پر حرام ہے، دوسرے پر نہیں۔ یعنی اس کی اولاد اس سے بھی نہیں تھی، اس کا کوئی پہلا خاوند فوت ہو گیا تھا، اس سے اس کی اولاد تھی۔ ایک بندے نے اس کی اماں سے شادی کر لی، جو تھوڑا چھوٹا تھا اس نے اس کی بیٹی سے شادی کی۔ ٹھیک ہے، اللہ اللہ کرے، موجاں کرے۔ جی کیا لڑکیاں ڈاکٹر بن سکتی ہیں؟ ایک قاری صاحب نے اپنے بیان میں بتایا کہ لڑکیاں ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ لڑکیاں ڈاکٹر نہیں بنے گی تو پھر بے حیائی پھیلے گی، کیونکہ وہ لڑکیاں عورتوں کا علاج کون کرے؟ دیکھیے بالکل صحیح ہے، لڑکیاں ڈاکٹر بن سکتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور بس یہ کرے کہ پردے کا خیال رکھیں، مردوں کے علاج نہ کریں، مردوں سے اختلاط نہ کریں۔ بس ہمارے ہاں جو سسٹم ہے، میرا خیال ہے پنجاب میں میں نے دیکھا ہے کچھ خواتین کے کالج الگ ہیں، خواتین کی یونیورسٹیاں بھی الگ ہیں۔ کراچی میں ایسا نہیں ہے، وہاں مخلوط کالجوں کا سسٹم ہے۔ ہاں کچھ کالج خواتین کے الگ ہیں لیکن یونیورسٹیاں الگ نہیں ہیں، مخلوط ہیں۔ بس یہ ایک تھوڑا سا ہے کہ ایک پروفیسر جب تشریح کرتا ہے کسی چیز کی تو بلکہ مجسمے دکھا کے یا بورڈ پہ بڑی بڑی پکس یا اسکرین پہ دکھا کے وہ ایسے ایسے جسم کے پارٹس کے جس کے لیے عورت کو نہیں دیکھنا چاہیے یا عورتوں کی موجودگی میں مردوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، تو اس طرح وہ چیزیں ایک تھوڑی سی آتی ہیں، لیکن تعلیم حاصل کرنے میں اس نیت سے کہ وہ عورتوں کا علاج کرے کوئی حرج نہیں۔ جی کوئی شرعی عذر مانے نہیں۔ جی کرسی پر بیٹھ کر فرض نماز ہو سکتی ہے؟ ساری نمازیں ہو سکتی ہیں، بس عذر ہونا چاہیے۔ بیمار اگر ہو، بیمار کے لیے شریعت نے کوئی خاص طریقہ نہیں رکھا کہ کہاں بیٹھے، کیسے بیٹھے، کس طرح سجدہ کرے، کس طرح، اس لیے نہیں رکھا کہ ہر بندے کی بیماری کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ کسی کو کمر میں تکلیف ہے، کسی کو گھٹنے میں تکلیف ہے، کوئی اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتا، کوئی جھک نہیں سکتا، کوئی کھڑا رہ سکتا ہے، کوئی گھٹنے کو فولڈ نہیں کر سکتا، کوئی سجدے میں نہیں جا سکتا، الگ الگ تکلیفیں ہیں، تو جس کو جیسے سہولت ملے وہ اس طرح ادا کرے۔ جی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں؟ درود شریف ان تک کیسے پہنچتا ہے؟ اگر حضور قبر میں زندہ ہیں تو مجھے بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا یا آپ کی زندگی کا فائدہ منومن مٹی کے اندر نیچے ہے یا باہر ہے؟ باہر ہے۔ باہر۔ اگر آج ہم جن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور باہر ہوتے تو ہم یہ مسئلے قاری خلیل سے نہیں پوچھتے، اللہ کے رسول سے پوچھتے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ پھر یہ صحابہ پر بھی الزام آتا ہے۔ اگر ہم آپ میں سے کسی کے بارے میں کہیں کہ میاں انہوں نے اپنے ابا کو زندہ قبر میں دفن کر دیا،
تو کتنی بری بات ہے اس کے لیے بھی اور ابا کے لیے بھی. اور کیا صحابہ نے، ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، علی المرتضیٰ نے، عثمان غنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ درگور کر دیا. یہ نازیبا بات ہے، بہت بہت یعنی ایسی بات ہے جو ایک مسلمان زبان پہ لا ہی نہیں سکتا. حضور زندہ ہیں اور قبر میں ہیں. مجھے بتائیے قبر زندے کی ہوتی ہے یا مردے کی ہوتی ہے؟ قبر کس کی ہوتی ہے؟ اور آپ ان پگڑی والوں سے پوچھئے کہ حضور کی قبر مبارک کہاں ہے، کیا بولیں گے؟ مدینے میں. اگر آپ زندہ ہیں تو مدینے میں قبر کیوں ہے؟ زندے کی بھی کوئی قبر ہوتی ہے؟ قبر تو ہمیشہ فوت شدہ کی ہوتی ہے. پھر آپ جب دنیا سے چلے گئے، اگر آپ زندہ تھے تو آپ کے پیچھے ابو بکر کیوں مصلی پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھاتے رہے؟ کیا رسول اللہ کی موجودگی میں کسی صحابی کو حق ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نمازیں پڑھائے؟ ابو بکر نے پڑھائی. مسجد نبی میں خطبے ابو بکر نے دیے، پھر آپ کے بعد عمر نے دیے. پھر آپ موجود تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے صحابہ نے خلیفے کا انتخاب کیوں کرنا ضروری سمجھا؟ آپ کی زندگی میں کسی کو بھی خلیفے کی ضرورت پیش نہیں آئی. یہ سارے شواہد اس بات کے ہیں. اور قرآن مجید بھی کہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب صدیق اکبر ممبر پر چڑھے پہلی دفعہ، ان کے پہلے خطبے کے الفاظ یہ تھے کہ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، کہ جو شخص رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گئے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. پھر ابو بکر صدیق نے دلائل دیے، انک میت وانہم میتون. اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی آپ پر بھی میت کا اطلاق ہونے والا ہے، اور یہ کافر جو دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں. افإن مت فہم الخالدون. اللہ کے رسول اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. ہمارے آخری پیغمبر بھی ایک رسول ہے، پہلے بھی رسول آئے چلے گئے، اور آپ بھی اگر فوت ہو گئے یا قتل کر دیے گئے تو کیا تم ایڑیوں کے بر اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے؟ بے شمار شواہد ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے. جی پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. آپ نے حضور کو مخاطب نہیں کیا، اللہ کو مخاطب کیا. اللہم اے اللہ صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی. پھر اگلا حصہ، اے اللہ آپ پر برکتیں نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرمائی. تو یہ درود اللہ کو مخاطب کیا آپ نے، اللہ کے پاس جاتا ہے. اللہ جب اس کو قبول کر لیتا ہے تو وہ رحمت جو آپ نے اللہ سے مانگی ہے، وہ برکت جو آپ نے اللہ سے مانگی ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ رحمت اور برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. آسان سی بات. اگر آپ کا درود اوپر جانے کے بجائے مدینے جا رہا ہے تو آپ کا درود قبول ہی نہیں ہو رہا. قبول کرنے والی ذات وہ ہے، مدینے میں قبولیت نہیں ہوگی. اس بات کو پلے باندھ دیجیے. اگر آپ کا درود اوپر جانے کے بجائے مدینے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ راستے میں ہے، ابھی قبول ہی نہیں ہو. سمجھے بات؟ جی. کیا دانوں والی تسبیح پر ذکر کرنا جائز ہے؟ اگر کوئی شخص اسے سنت نہ سمجھے، اگر کوئی شخص گنتی بھول جاتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انگلیوں پہ یاد نہیں رہتا. اب ہم انگلیوں پہ پڑھ بھی رہے ہیں، مثال کے طور پر بچہ آ گیا، ابو امی کہہ رہی ہیں دودھ لانا ہے، اب مجھے یہ بھول گیا کہ میں نے کتنا پڑھا تھا، یہ بھول گیا. اب اگر اس طرح کوئی خاص تعداد جیسے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ
اللہ اکبر 34 مرتبہ. اگر یہ گنتی پوری کرنی ہے یا کوئی وظیفہ آپ نے 100 کی تعداد میں بتایا ہے اور آپ انگلیوں پہ بھول جاتے ہیں تو آپ یاد رکھنے کے لیے وہ گنتی تسبیح کے ذریعے پوری کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ریاکاری والا پہلو نہ نکالیں. جیسے بے نظیر کے ہاتھ میں ہوتی تھی، وہ جہاں بھی بیٹھے اسمبلی میں بس تسبیح ہاتھ میں ہے اور من کا چل رہا ہے. یا جیسے آج کل عمران خان کے ہاتھ میں ہے، پنکی پیرنی کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح کوئٹہ کے پٹھان سارے ہاتھ میں رکھتے ہیں. ادھر نسوار بھی ہوتی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، اور وہ پشتوں میں گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور من کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ نہ ہو، آپ چھپا کے رکھیں، جیب میں رکھیں. جب ضرورت پڑے خاموشی سے اکیلے میں بیٹھ کر آپ اس کی گنتی کو پورا کریں، پھر جیب میں ڈال لیں. یہ آج کل ڈیجیٹل تسبیحاں بھی آ گئی ہیں، بٹن دباتے جاتے ہیں، وہ کاؤنٹنگ ہوتی جاتی ہے، آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. جی. ایک بندے نے 27 لاکھ روپے لیا ہے، جس سے لیا ہے اس کو 50,000 روپے ماہانہ دے رہا ہے، کیا یہ سود ہے؟ حرام، بالکل حرام. یہ تو دینے والا جو ہے، جو اس نے 50 لاکھ دیا ہے، وہ سمجھو اپنے پیسے کا کرایہ لے رہا ہے ہر مہینے. سود اسی کا تو نام ہے. بنیے یہی تو کہتے تھے، مسلمان بنیوں سے 10 قدم آگے ہیں، بہت 10 قدم آگے ہیں. سیدھا سیدھا سود ہے. جب تک آپ کے ایگریمنٹ میں نقصان کا عنصر نہیں ہے وہ حرام. نقصان بھلے نہ ہو لیکن لکھت پڑھت میں ایگریمنٹ میں وہ چیز آنی چاہیے. اور جب بھی ایک انویسٹر ہے اور ایک ورکر ہے، اسے کہتے ہیں مضاربہ. اسلامی زبان میں اسے مضاربہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کی محنت ہو اور ایک بندے کا پیسہ ہو. جب آپ پیسہ لگاتے ہیں تو جتنا بھی نقصان ہوگا پیسے کا وہ سارا انویسٹر کا ہوگا. محنت کش کا پیسے کا نقصان نہیں ہوگا. محنت کش کا سارا نقصان محنت کا ہوگا. اس کی محنت ضائع، اس کا پیسہ ضائع. اگر یوں بھی ایگریمنٹ ہوا ہے نا کہ جو بھی نقصان ہوگا تمہارا ہمارا آدھا آدھا، یہ بھی حرام. محنت کش کا پیسے کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ صرف اپنی محنت کا ذمہ دار ہے. جی آگے چلیے. بچہ دیندار ہے، وہ محنت مزدوری نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں. قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. 5 فائدے اللہ تعالیٰ نے استغفار کے بتائے ہیں. اس میں مالی فائدہ بھی ہے، اولاد کا فائدہ بھی ہے، جنتوں کا فائدہ بھی ہے، باغات اور نہروں کا فائدہ بھی ہے، اور بخشش کا فائدہ بھی. یہ سارے فائدے اللہ رب العالمین نے صرف استغفار کے بتائے ہیں. اسے چاہیے کہ وہ استغفر اللہ پڑھتا رہے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی یہ پریشانی دور کرے گا. جی. ہم کسی کی عزت بچانے کے لیے کسی سے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اگر تو کوئی فتنے کا اندیشہ ہے اور فتنے سے بچنے کے لیے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ اگر سچ بولیں گے تو لڑائی ہوگی، تو ان کی صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. لیکن ایک چور ہے اور اس نے چوری کی ہے، آپ نے دیکھا ہے، اور جس غریب کی چوری کی ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں اس کو اگر بتاؤں گا تو اس کی بے عزتی ہوگی، تو یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. یہ تو پھر آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں جس کی چوری ہوئی. جی. ابو داؤد میں حدیث ہے، جس نے ایک سودے میں 2 سودے کیے تو اس کے لیے ان میں سے یا تو کم قیمت ہے یا سود ہے. اس کی وضاحت فرما دیں. یہ اس چیز کے بارے میں ہے جب آپ کسی چیز کی 2 بے یا 2 کہ اگر آج پیسے دے تو اس کے اتنے ہیں، اور اگر مہینے بعد دے تو اتنے. آج دے تو یہ 10 روپے کی ہے، مہینے بعد دے تو یہ 15 روپے کی ہے. تو یہ جو 5 روپے آپ نے بڑھائے ہیں یہ اس مدت کا عوض ہے جو بیچ میں 1 مہینہ گزرا ہے، اور یہ مدت کا عوض ہی اصل سود ہے. مدت کا عوض ہی اصل سود ہے. اور ہمارے ہاں جو اکثر قسطوں کے کاروبار ہوتے ہیں اس میں قیمت بڑھائی جاتی ہے اور نقد میں قیمت کم رکھی جاتی ہے.
اور شریعت کہتی ہے فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا، ان دونوں میں یا تو جو کم قیمت ہے وہ لے، اگر دوسری زیادہ والی لے گا تو پھر وہ سود ہے، أَوِ الرِّبَا یا پھر وہ سود ہے. تو لہٰذا زیادہ قیمت سود ہے، کم قیمت جو نقدی والی ہے وہ حلال ہے. تو لہٰذا آپ ریٹ وہی رکھیں جو نقدی والے ہیں، مہینے بعد پیسے دے تو بھی وہی، اور ہفتے بعد پیسے دے تو بھی وہی، آج پیسے دے تو بھی وہی. جی طلاق ثلاثہ کو متعلق وضاحت کریں. 3 طلاقوں کو طلاق ثلاثہ کہتے ہیں. وضاحت کے لیے سوال آپ کریں گے تو میں وضاحت کروں گا. ایک مجلس کی 3 طلاق، ایک مجلس کی 3 طلاقیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں ایک مجلس. مسلم شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے پہلے 2-3 سالوں تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت رکانہ کا ایک کیس آیا، مسند احمد میں روایت ہے. رکانہ سے آپ نے پوچھا کیف طلقتہ، تو نے کیسے طلاق دی؟ اس نے کہا ثلاثاً، میں نے 3 طلاقیں دی ہیں. آپ نے پوچھا فی مجلس واحد، کیا ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں. آپ نے فرمایا انما تلک واحدۃ فرجیہا ان شئت، یہ 3 طلاقیں ایک ہی طلاق ہے، تو چاہے تو رجوع کر لے. قال فراجعہا، راوی کہتا ہے کہ چنانچہ انہوں نے رجوع کر لیا. گویا اہمیت لفظوں کی نہیں ہے، اہمیت مجلس کی ہے. مجلسیں اگر 3 ہو جائیں تو وہ 3 ہی مانی جائیں گی. اگر مجلس ایک ہے اور اس میں الفاظ 15 ہیں تو وہ ایک ہی مانی جائے. جی اب اور سوال نہیں لو بھائی، یہ تو ابھی آئے چلے جا رہے ہیں. چاول بھی نہیں ہے اور پھر بھی لوگ سوار کلے چلے جا رہے ہیں. اگر نماز تہجد کی نیت میں اگر کوئی شخص وتر نہ پڑھے، آنکھ نہ کھلے، تو وہ وتر کب پڑھے گا؟ یعنی فجر کی اذانیں ہو گئی. دن میں وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے وتر آپ پڑھا کرتے تھے اس میں 1 رکعت کا اضافہ کریں. جو نماز آپ کی سفر میں رات کو رہی تھی، جو بلال نے اذان نہیں دی تھی، آپ تہجد کی 11 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. اس دن آپ نے آگے جا کر جب اس کو قضا کیا تو آپ نے 12 رکعتیں ادا کی، اور یہی اس کی دلیل ہے کہ وہ طاق کو جفت میں تبدیل کر دیں. جی آگے چلیے، جلدی جلدی جلدی. ایک بار دینا جائز ہے یا ناجائز؟ میرا خیال ہے یہ ڈاکٹر اسرار والے سوال پہ لوگ پریشان ہیں. کئی جگہوں پر مجھ سے یہ سوال ہوا. ڈاکٹر اسرار صاحب کو یہ غلطی لگی ہے کہ جس میں آپ نے ٹھیکے پہ زمین دینے سے منع کیا ہے، عرب میں ایک رواج تھا. مالک کیا کرتے تھے کہ مالک کو پتہ ہوتا تھا کہ میری جو زمین ہے، مثلا یہ ایکڑ ہے، ایکڑ کا جو یہ حصہ ہے یہاں فصل زیادہ ہوتی ہے، اور جو یہ حصہ ہے تھوڑا سا شور والا ہے، کلر ہے یا سیم تھور ہے، یہاں فصل تھوڑی ناقص ہوتی ہے. تو وہ مالک کیا کرتا تھا، وہ بجائے پیسے طے کرنے کے اس سے کہتا تھا یہاں سے یہاں تک جو ادھر فصل ہوگی یہ میری ہوگی، ٹھیک ہے تو کر، زمین میں تجھے ٹھیکے پہ دیتا ہوں، زمین اگا، فصل تیار کر، لیکن یہاں سے یہاں تک جو آئے گی وہ میری ہوگی اور جو ادھر آئے گی وہ تیری ہوگی. شریعت نے اس سے منع کیا. آپ پوری زمین ٹھیکے پہ دو، مخصوص نہیں کرو کہ تمہیں یہ پتہ ہو کہ اس کی زیادہ انکم ہوتی ہے وہ اپنے لیے مخصوص کر لو اور جس کی کم ہوتی ہے وہ اس مستاجر کو دے دو. نہیں، پوری زمین آپ ٹھیکے پہ دو، اس کے ساتھ پیسے طے کر لو، یا اگر فصل بھی طے کرتے ہو تو پھر پوری زمین سے طے کرو. یعنی منع جو ہے کسی ایک حصے کو اپنے لیے مختص کرنا اور دوسرا حصہ مستاجر کو دینا، یہ منع ہے. اور اگر ٹوٹل زمین آپ دیتے ہیں تو کوئی منع نہیں. جی قرآن مجید میں آیا ہے کہ جمعہ کے وقت کاروبار بند کر دینا چاہیے. کیا جو عالم صرف جمعہ پڑھا رہا ہے وہ پیسے لے سکتا ہے؟ کاروبار بند کر دینے چاہیے جمعہ کے وقت. ہاں تو جو عالم پیسے لے رہا ہے صرف جمعے کے، تو یہ کاروبار کہاں کر رہا ہے؟ یہ کاروبار کہاں کر رہا ہے؟ مسجد میں. پیسے لے. دیکھیے اس بات کو سمجھیے، ہر بندہ اپنے وقت کی قیمت لینے کا حقدار ہے.
کوئی بھی بندہ. مزدور کو آپ ہائر کرتے ہیں تو مزدور نہیں خریدتے, مزدور کا وقت خریدتے ہیں. اب آپ سمجھتے ہوں کہ مولویوں پہ تو جمعہ فرض ہے, جمعہ تو آپ پہ بھی فرض ہے, آپ کو کیوں کوئی پیسے نہیں دیتا, مجھے کیوں دیتا ہے؟ جمعہ تو سب پر فرض ہے. مولویوں پر بھی پڑھنا فرض ہے, پڑھانا فرض نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, مجھ پہ پڑھنا, میں کہیں بھی ہوں وہی بھی پڑھ لوں. مثلا میں پورا سال میں نے جمعہ کوئی نہ چھوڑا ہو, ہر جمعہ پڑھایا ہو. کوئی جمعہ لاہور میں, کوئی کراچی میں, کوئی سندھ میں, کوئی بلوچستان میں, پورا سال میں گھومتا رہا, جمعے پڑھاتا رہا. مجھے کس مسجد والے مہینہ تنخواہ دیں گے؟ کون سی مسجد والے دیں گے ہیں؟ مہینے کی تنخواہ کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا. حالانکہ میں نے سارا سال جمعہ پڑھایا, کوئی بھی نہیں چھوڑا. یہ پیسہ جمعے کا نہیں ہے, یہ پیسہ اس چیز کا ہے. جب آپ مجھ پہ یہ پابندی لگاتے ہیں جی آپ کہیں بھی ہوں, جمعے والے دن آپ کو یہیں پہنچ رہے ہیں, اب میں ملازم ہو گیا, مجھے پھر اپنے وقت کی قیمت طے کرنے کا حق ہے. اب میری پکوڑے کی دکان ہے, میں یہاں امام ہوں, اب میں ٹھیلے پہ پکوڑے بنا رہا ہوں. اب اذان ہوئی اور میں سوچوں گا میں نے تو یہاں, اب اگر میں امام نہیں ہوں تو مجھ سے 2 رکعتیں چھوٹ بھی جائیں گی, پیچھے آ کے مل جاؤں گا, مجھے کوئی تنخواہ نہیں دے گا. لیکن پکوڑے میرے جلتے ہیں تو جلیں, اذان کے بعد میں نے ادھر پہنچنا ہے مصلی پر. اب یہ مجھ پر شریعت پابندی نہیں لگا رہی, آپ لگا رہے ہیں. پھر امام کو بیچارے کو بھائی کی شادی ہے, اماں بیمار ہے, نانی بیمار ہے, اس کو جانا ہے, اپنے گاؤں جانا ہے. وہ متولی سے پہلے اپلیکیشن دے گا, درخواست دے گا کہ جی میں 1 ہفتے کی چھٹی پر جانا چاہتا ہوں, میرا یہ مسئلہ ہے. اور وہ متولیان اس کی درخواست کو منظور کریں گے, پھر اس کو تو پورا ملازمت والا سسٹم. اگر وہ 1 ہفتے کے بعد 15 دن لگا کر آئے, وہ آئے گا تو ادھر دوسرا امام آیا کھڑا ہوگا اس کی جگہ. یہ تو حال ہے آپ لوگوں کا. اور الٹا کہتے ہو مولوی پیسے بھی نہ لے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں دیکھیے اسلام نے کہیں منع نہیں کیا کہ امام تنخواہ نہ لے, مؤذن تنخواہ نہ لے, اور خطیب تنخواہ نہ لے. لوگ کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا اسالکم علیہ اجرا, میں آپ سے اپنی اس تبلیغ کا, دعوت کا کوئی اجر نہیں لیتا, میں للہ کرتا ہوں. دیکھو رسول اللہ نے کہا میں کوئی اجر نہیں لیتا. یہ ایک ایسی بات ہے جیسے فرض کر لیجئے آپ ٹیکسی والے, میں باہر کہیں چوک پہ کھڑا ہوں, مجھے اس مسجد میں آنا ہے, آپ مجھے پہچان گئے کہ یار ہمارا اہل حدیث مولوی ہے, آپ نے مجھے ٹیکسی پہ وہاں سے بٹھایا, میں نے پیسے بھی کوئی طے نہیں کیے, بیٹھ گیا, یہاں اترا, میں نے کہا جی حاجی صاحب کتنے پیسے بنے؟ انہوں نے کہا نہیں رہنے دے, میں پیسے آپ سے نہیں لیتا, بس میں آپ کو سمجھ گیا تھا کہ آپ ہمارے قاری صاحب ہیں تو میں یہاں لے آیا. ٹھیک ہے لے آئے, کوئی بات نہیں. میں نے بھی کہا جزاک اللہ شکریہ. اگلے دن پھر میں وہیں کھڑا تھا اور ان کی بجائے کوئی دوسرا ٹیکسی والا آیا, اس پہ میں نے بیٹھ گیا, اس نے بھی پیسے طے نہیں کیے. جب اس نے مجھے یہاں اتارا تو میں نے اس سے پیسے بھی نہیں پوچھے. اس نے کہا حاجی صاحب پیسے, میں کہوں کل تو میں آیا تھا, اس نے تو کوئی پیسے نہیں لیے, اس نے تو نہیں پیسے لیے, تو کیوں لے رہا ہے؟ نبی کہہ رہا میں تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری امت بھی نہ لے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خمس دیا تھا. خمس جتنا بھی یہ جو جہاد کا مال آتا تھا, جو بھی, اس کا سب سے پہلے 5واں حصہ نکالا جاتا, 5واں حصہ, اسے خمس کہتے ہیں. وہ صرف رسول اللہ کے لیے تھا. یہ کماڑی والے کراچی میں ہیں, توحیدی کہلاتے ہیں, ڈاکٹر مسعود عثمانی کے مرید ہیں, فوت ہو گئے. یہ مسئلہ اکثر وہی اٹھاتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ وہ رسول جو پیسے نہیں لیتا تھا, میں نے کہا پتہ ہے کیوں نہیں لیتا تھا؟ اللہ تعالیٰ پورے مال غنیمت سے خمس ان کو دیتا تھا. میں نے کہا تم مجھے صرف کماڑی کا خمس دو, میں کراچی کی ساری مسجدیں فری کرا دوں, صرف کماڑی کا. جہاں بحری جہاز آ کے رکتے ہیں
اور پوری دنیا کا ایکسپورٹ امپورٹ کا سارا کاروبار وہیں سے ہوتا ہے، کماڑی سے، بحری راستے سے. مجھے صرف کماڑی کا خمس دلا دو، میں آپ کو پورے کراچی کی مسجدیں فری کرا دیتا ہوں. تو بولے کیا اللہ خمس دیتا تھا تو وہ کیا نماز کا پیسہ تھا؟ میں نے کہا اس میں نماز کا بھی تھا، اس میں خطبے کا بھی تھا، اس میں جہاد کا بھی تھا، اس میں تبلیغ کا بھی تھا، اس میں سارا سسٹم اسی خمس کے اندر تھا. آپ ہمیں تنخواہ بھی نہ دو اور ویسے آپ اپنے کاروبار سے تو مولویوں کو خمس دو نا. یقین مانیے ہر مولوی کے نیچے BMW ہوگی. صرف خمس دو 5واں حصہ، نہیں لیتے ہم تنخواہ. اللہ کے بندو، مارتے بھی ہو، رونے بھی نہیں دیتے ہو، کمال ہے. جی آخری سوال ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر کو سننا کیسا ہے؟ عالم آدمی کسی کو بھی سنے کوئی حرج نہیں. عالم آدمی کسی کو بھی سنے کوئی حرج نہیں، لیکن عام آدمی جس کا دل بالکل معلومات دین کی نہیں رکھتا، وہ کسی کو بھی سنے گا تو متاثر ہوگا. اس کے پاس کھوٹے، مثلا سنار ہے جو سونے کی پہچان رکھتا ہے، وہ تو خرید و فروخت کا کام کرے سونے کی. لیکن جو بالکل قاری صاحب ہے، جو سونے کو جانتا ہی نہیں، مجھے پیتل بھی کوئی دے جائے تو میں بولوں سونا ہے، تو میں اس کی خرید و فروخت کا کام کروں گا تو میں تو لٹ جاؤں، لوگ مجھے دھوکہ دے جائیں گے. تو اس لیے عالم آدمی سن سکتا ہے، کیونکہ وہ کھرے اور کھوٹے کا، اچھے اور برے کا، ٹھیک صحیح اور غلط کا وہ فرق کر سکتا ہے. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ہندوؤں کی کتاب بھی پڑھتا ہے، سکھوں کی پڑھتا ہے، عیسائیوں کی پڑھتا ہے، یہودیوں کی پڑھتا ہے، لیکن وہ متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ان کو متاثر کرتا ہے ان کی کتاب پڑھ کے. تو اس نیت سے اگر کوئی عالم آدمی ہے، وہ اس لیے ان کی گفتگو سنتا ہے. اگر کہ بھی مجھ سے لوگ علی مرزا کے بارے میں پوچھیں گے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے پہلے سے یہ کہتا کیا ہے، اس کے مورچے کیا ہیں، یہ کہاں سے فائر کرتا ہے. تو مجھے مورچوں کا پتہ ہو تو تاکہ میں پھر صحیح جواب دے سکوں. تو کوئی حرج نہیں، عام آدمی کے لیے سننا میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے مفید ہو. بس جی.